اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تو سامنا کرنا پڑتا تھا مشرکین سے اور کبھی سامنا ہوتا تھا منافقین سے اور کبھی کبھار یہود و نصارہ سے بھی سامنا کرنا پڑتا تھا. یہود و نصارہ یہ دو جماعت ایسی تھی کہ ان کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، توریت کا علم رکھتے تھے، انجیل کا علم رکھتے تھے. یہ پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، لوگوں کے درمیان ان کی قدر بھی تھی اور ان کی عزت بھی تھی. مدینۃ المنورہ کے ارد گرد کافی تعداد میں یہ لوگ آباد تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ کچھ لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ پر نہیں، جن کو یہودی کہا جاتا، اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، موسیٰ پر نہیں، جن کو نصارہ کہا جاتا. الغرض یہ دو جماعتیں الگ الگ تھی، البتہ ان کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کافی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور کافی عظمت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ لوگ دین کی طرف مائل ہوئیں گے تو لوگوں پر کافی گہرا اثر پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اپنے طریقے پر سمجھانا شروع کیا، یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی. کیسے سمجھایا؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خاندانی شرافت کا ذکر کیا کہ ذرا تم دیکھو تمہارے خاندان میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں اور تم کیسے ہو، ذرا سوچنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بھی ذکر کیا کہ اپنے اوپر ہمارے احسانات اور ہمارے انعام کو دیکھو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی طرف ان کو دعوت دی. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں. یہ جتنے اہل کتاب تھے سب یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھے. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. ایک نام یعقوب اور دوسرا نام اسرائیل. تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یعقوب علیہ السلام یہی دو ایسے نبی گزرے ہیں جن کے کئی نام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے نام
اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نام، اور بقیہ جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے سب ایک ہی نام والے تھے۔ اسرائیل یعقوب کا نام، اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہودیوں کو خطاب کیا کیسے؟ اے اللہ کے بندوں کے بیٹے۔ اس طریقے پر آپ کسی کو خطاب کریں گے تو تھوڑا سا ذہن ضرور اس طرف جائے گا کہ اچھا میں ایسے گھرانے سے ہوں جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، تو پھر وہ کیسے گزرے ہیں اور ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے برگزیدہ بندے تھے، بلکہ نبی تھے۔ تو ذرا تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ انہی کے نقش قدم پر چلو۔ اے یعقوب کے بیٹے، اے اللہ کے بندوں کے بیٹے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اوپر ہمارے انعامات کو یاد کرو، میں نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات کیے ہیں۔ فرعون کی پکڑ سے ہم نے چھڑا لیا، تم دریا پار کر گئے آسان طریقے پر، وہاں سے ہم نے بچا لیا۔ اس طرح کے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں پر، اہل کتاب پر بہت تھے۔ تو اللہ نے اپنے انعامات کو ذکر کر کے فرمایا کہ تم انعامات کو دیکھ کر، احسانات کو دیکھ کر محسن کو پہچانو کہ کس نے احسانات تمہارے اوپر کیے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یاد دلایا اپنے احسانات کے ذریعے سے، کہ پہلے انعامات کو دیکھو اور احسانات کو دیکھو، اس کے بعد تم محسن کو پہچانو۔ لیکن اس امت کو، امت محمدیہ کو کیسے یاد دلایا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انعامات اور احسانات کا ذکر نہیں کیا۔ لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ دوسری امتوں کا تعلق محسن سے اس کے احسانات کو دیکھ کر ہے، اور اس امت کا تعلق محسن سے کسی احسان کو دیکھ کر نہیں ہے، بلکہ سیدھے محسن سے اس کا تعلق ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کب یاد کرتا ہے۔ کہا کہ اچھا ذرا بتا دو کب یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے۔ اس بزرگ نے فرمایا، اللہ نے صاف فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں بھی یاد کرے گا۔ آسان سا طریقہ ہے، ہم اس کا گن گائیں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، اس کے انعامات پر الحمدللہ کہیں گے، اس کے احسان پر ہم اس کی تعریف کریں گے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اسی وقت یاد کر رہا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ تم سے میں نے کچھ وعدے لیے تھے، ان وعدوں کو تم پورا کر دو، پھر میں بھی اپنے اوپر تمہارے لیے وعدہ کیے ہیں، ہم ان وعدوں کو پورا کر دیں گے۔ وعدہ کیا تھا بنی اسرائیلیوں سے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے وعدے لیے،
اللہ نے فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وآمنتم برسلی، میرے جتنے رسول گزرے ہیں اور تمہارے بعد جتنے آئیں گے ان سب پر تم لوگ ایمان رکھنا، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد کرنا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ یہ تو واجب ہے ہی مالداروں پر، اس کے علاوہ کچھ اور صدقات جو نفلی صدقات ہو، عطیات ہوں، ان سب کو بھی اپنے مال سے جاری رکھنا۔ یہ سارے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں سے کیے تھے۔ اس وعدے کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ صرف اس امت کے اندر نہیں ہے، بلکہ احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں میں نماز تھی اور زکوٰۃ تھی۔ کیوں؟ ایک بندے کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کی زندگی میں دو چیزیں رہیں گی تب جا کر وہ اللہ کا حقیقی بندہ اور اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ بنے گا۔ نمبر ایک، اس کا تعلق اللہ سے ہو، اس کا تعلق اس کی مخلوق سے۔ اللہ سے کیسے تعلق جڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ بندوں سے کیسے تعلق جڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں مال دیے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں مال دیے ہیں، ان مالوں کو انسانوں پر خرچ کرو تو مخلوق سے تعلق تمہارا جڑ جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی، اللہ سے تعلق اور اس کی مخلوق سے تعلق، تو تم یہ سمجھو کہ ہم اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی غائب ہو جائے تو وہ کبھی بھی انسان اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں سے کہا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور جتنے انبیاء آئیں گے ان سب پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ نے اس جملے کے اندر سمجھایا کہ اے یہودیوں کی جماعت، نصرانیوں کی جماعت، تمہارے درمیان آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں۔ ہم نے تم سے وعدہ کیے تھے رسولوں پر ایمان لانے کا، آج وعدے کو پورا کرنا ہے کہ جس طریقے پر تم سب پر ایمان رکھتے ہو اسی طریقے پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا۔ وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، صرف ایمان رکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان انبیاء کو اگر مدد کی ضرورت پڑی تو ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ زکوٰۃ کا ذکر اس سے اوپر کیا، اس کے بعد قرض حسنہ کا ذکر کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کے علاوہ مراد ہے، آپ نے کسی غریب کو نفلی صدقات دے دیے، آپ نے کسی غریب پر کچھ احسان کر دیا، آپ نے کسی غریب کی ضرورتوں کو پوری کر دیا، آپ نے کسی فقیر کی محتاجگی کو دور کر دیا، آپ نے پڑوسیوں کو دیکھ ریکھ کیا، یہ ساری چیزیں
اللہ کو قرض دینے میں داخل ہے. اور اللہ نے عجیب طریقے پر مانگا کہ قرض دو. کیا مطلب؟ کہ جس طریقے پر ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے تو دوسرے کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو قرض کی ادائیگی کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض دینے کا ذکر اسی وجہ سے کیا کہ جب تم اپنے مالوں کو فقیروں پر خرچ کرو گے، ضرورت مندوں پر خرچ کرو گے، مسجدوں کے اندر خرچ کرو گے، مدرسوں کے اندر خرچ کرو گے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ اس کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ خرچ کر کے گویا کہ تو نے ہمیں قرض دے دیا اور قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، ہم بھی اس کی ادائیگی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے وعدے کیے تھے. اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وعدوں کو پورا کرو گے تو میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اور تمہیں پھر ایسی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یہ سارے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے اور نصرانیوں سے کر رکھے تھے. اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان وعدوں کو تمہارے سامنے انجام دیا گیا ہے، کیا گیا ہے، ان وعدوں کو تم پورا کرو اے بنی اسرائیلیوں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو. یہودی کرتے کیا تھے؟ اپنی کتاب توریت کو کھولتے تھے اور دیکھتے تھے کوئی مالدار آدمی مسئلہ پوچھنے آیا تو اس کے موافق کیا مسئلہ ہے، اس کے مطابق مسئلے کو بتاتے تھے. اس توریت کے اندر لکھا کچھ رہتا تھا اور اس کے دل کو جیتنے کے لیے، اس سے پیسے حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسئلہ کچھ اور بتاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے تم مت ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو. آج تو تم مسئلے بدل کر پیسے حاصل کرنے کے لیے بتا دیے. توریت کے اندر تو نے گویا کہ جھوٹ بول دیا، لیکن میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں، میری پکڑ سے تم چھوٹ نہیں پاؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے نمبر کا کافر مت بنو. اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر مبعوث کیے جا چکے ہیں، قرآن ان پر اتارا جا چکا ہے. اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر تمہاری کتاب توریت، ایسی عیسائیوں کی کتاب انجیل، ان دونوں کی تصدیق موجود ہے. تو گویا کہ یہ قرآن کریم کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہے. تمہاری کتاب کو اللہ کی کتاب بتا رہا ہے، تمہاری انجیل کو اللہ کی کتاب بتا رہا ہے. تو بس جب یہ کتاب تمہاری ہی تصدیق کر رہا ہے تو پھر تمہیں ایمان لانے میں حرج کیا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اگر تو نے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، ایسی ہی کتاب کو کتاب اللہ ماننے سے انکار کر دیا، تو سب سے پہلے نمبر کا کافر تم کہے جاؤ گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پر کافر تم رہے. اب تمہیں لوگ دیکھ کر جتنے لوگ کفر اختیار کریں گے
تو کفر کا انجام تو ان پر لوٹے گا ہی، لیکن وہ تمہیں دیکھ کر کفر اختیار کیے ہیں، تمہیں بھی گناہ ملے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے نمبر پر تم کافر بن۔ اسی آیت سے فقہا نے ایک مسئلے کو مستنبط کیا کہ ایک گناہگار شخص جب گناہ کرے گا تو گناہ کی سزا تو اسے ملے گی ہی، لیکن جس سے یہ گناہ سیکھا ہے، جس نے اسے سکھایا ہے، اسے بھی سزا ملے گی، اس لیے کہ سب سے پہلے نمبر کا گناہگار تم رہے۔ ایک معاملے میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ لکھا ہے فقہا نے کہ رہتی دنیا تک جتنے لوگ دوسرے کو قتل کریں گے اس کی سزا تو ان قاتلوں کو ملے گی ہی، لیکن سب سے پہلے نمبر پر کس نے قتل کیا؟ قابیل نے، اسے بھی سزا ملے گی۔ سب سے پہلے نمبر کا گناہ کرنے والا اس سے سیکھ کر اور اسے دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کریں گے ان لوگوں کو تو گناہ کی سزا ملے گی ہی، جس سے ان لوگوں نے گناہ کو حاصل کیا ہے اور گناہ کو سیکھا ہے، اسے بھی سزا ملے گی۔ ایسی ہی اس کے برعکس جس شخص نے کوئی نیکی کا کام کیا، اب کچھ لوگ سیکھ کر نیکی کا کام کرنے لگے، تو ان نیکیوں کا انعام اللہ تبارک و تعالی جتنا انہیں دے گا اسی طریقے پر ان لوگوں نے جس سے سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اسے بھی دیتا رہے گا۔ اول کافر بھی، اللہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیلیوں، تم نبی کا انکار کر کے، تم قرآن کا انکار کر کے سب سے اول نمبر کا کافر مت بنو۔ اگر اول نمبر کا کافر بنو گے تو تمہیں دیکھ کر جتنے لوگ قرآن کا انکار کریں گے اور جتنے لوگ نبی کا انکار کریں گے ان کا بھی وبال تمہارے سر جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں مت خریدو، مت بیچو۔ ابھی بات آئی کہ یہودی کرتے کیا تھے؟ پیسے حاصل کرنے کے لیے اور امیروں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے توریت کے اندر مسئلہ کچھ لکھا رہتا تھا اور غلط سلط بتا کر ان کی رضامندی اور پیسے حاصل کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ اس کے برعکس یہ لوگ تو غلط مسئلے بتا کر اور غلط توریت کی تعلیم دے کر پیسے حاصل کرتے تھے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قرآن کریم کی صحیح تعلیم دے کر پیسے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ مدرسوں میں تعلیم چل رہی ہے، مسجدوں میں تعلیم چل رہی ہے، مکتبوں میں تعلیم چل رہی ہے، خانقاہوں میں تعلیم چل رہی ہے، تو غلط تعلیم دے کر تو پیسے لینا ناجائز، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، لیکن صحیح تعلیم دے کر اور سچی تعلیم دے کر فقہا نے لکھا ہے کہ دینی تعلیم بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اگر علماء دین کی تعلیم نہیں دیں گے
قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، احادیث کی تعلیم نہیں دیں گے، تفسیر کی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرے دنیاوی کاموں کے اندر لگ جاویں گے تو پھر یہ دینی ضرورت بالکل ختم ہو جاوے گی، بلکہ دین ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ دینی ضرورت چونکہ ضروری ہے، اس لیے اس پر تعلیم دے کر اجرت حاصل کرنا فقہاء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا آذان پر اجرت، امامت پر اجرت، یہ سب فقہاء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ ضرورت ہے، ورنہ دین ڈوب جائے گا، لوگ سکھانے والے نہیں رہیں گے، لوگ تعلیم دینے والے نہیں رہیں گے، قرآن کا علم حاصل کرنے والے نہیں رہیں گے، احادیث کو سمجھنے والے نہیں رہیں گے۔ اس کے برخلاف فقہاء نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ کسی کے مرنے پر قرآن خوانی پڑھوانا اور کسی ضرورت کے بنا پر گھروں میں قرآن خوانی کروانا یہ کوئی دینی ضرورت نہیں ہے۔ اولاً تو سمجھ میں نہیں آتا کہ چند گھنٹے قرآن پڑھ لینے سے، وہ بھی صرف ایک دن، ہم نے قرآن کا حق ادا کیا یا اس مردے کا حق ادا کیا جس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، یا اس گھر کا حق ادا کیا جس کے اندر قرآن خوانی پڑھی جا رہی ہے۔ صرف ایک دن پڑھنے سے کام نہیں چلے، آپ خود پڑھیں اس مردے کے نام سے، روزانہ پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک پارہ اور آدھے پارہ پڑھیں، میں کہتا ہوں کہ ایک رکوع ہی پڑھیں لیکن روزانے کی ترتیب بنائیں۔ اپنے گھروں میں برکت کے لیے صرف ایک دن قرآن خوانی پڑھانے سے کام نہیں چلے گا، آپ خود پڑھیں، روزانہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں۔ قرآن خوانی کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پڑھنے والے بھی گنہگار ہوں گے اور پڑھوانے والا بھی گنہگار ہوگا۔ صرف ایک دن پڑھا کر قرآن کا مقصد ہم نے حل کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو ایسا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، گھر میں پڑھا جائے برکت کے لیے، دکان میں پڑھا جائے برکت کے لیے، صرف ایک دن نہیں، روزانہ پڑھا جائے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور مجھ سے تم ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ صحیح بات کو غلط باتوں کے ساتھ ملا کر مت بیان کرو۔ صحیح بات الگ ہونی چاہیے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جھوٹ سانچ بولنا، صحیح کو غلط کے ساتھ ملا دینا، غلطی کو صحیح کے ساتھ ملا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم دونوں کو ملا کر بیان کرتے ہیں۔ اس ایسی باتیں کرنے کو کہ غلط صحیح ملا کر آپ بیان کریں، فقہاء کرام نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے سلیمان ابن عبد الملک، مدینۃ المنورہ میں اس کی حاضری ہوئی۔ اس کا نام سن کر بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آ گئے، بادشاہ ہے وقت کا۔ لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کیا مدینے کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملا ہو اور ان سے علم حاصل کیا ہو؟ لوگوں نے فرمایا کہ ہاں ایک آدمی بچ گیا ہے۔ کہا اسے لے آئیے۔ اس شخص کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ابو حازم، یہ عجیب غیرت کی بات ہے کہ میں اس علاقے کا بادشاہ، میں مدینۃ المنورہ کے اندر آیا، تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے؟
ابو حازم نے فرمایا اس میں غیرت کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو جانتا نہیں اور آپ مجھے بھی نہیں جانتے، تو ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو حازم بالکل سچ بول رہا ہے، بادشاہ اپنی جگہ پر اور ان کی سچائی اپنی جگہ پر ہے۔ اس بادشاہ نے کہا ابو حازم ایک بات بتاؤ۔ کہا بولیے کیا بات ہے؟ کہا کہ بات مجھے یہ کرنی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ کے سامنے ان کی حاضری کیسے ہوگی، اور جو برے لوگ ہیں اللہ کے سامنے ان کی حاضری کیسے ہوگی؟ ابو حازم نے فرمایا جو نیک لوگ ہیں ان کی حاضری اللہ کے سامنے بالکل ویسی ہی ہوگی جیسا کہ ایک آدمی دور و دراز سفر سے لوٹتا ہے اپنے گھر کے اندر، کتنی خوشی کے ساتھ لوٹتا ہے جب گھر آتا ہے۔ اور جو برے لوگ ہیں تو ان کی حاضری اللہ کے سامنے ایسے ہوگی جیسے ایک بھگوڑا غلام پھر دوبارہ واپس آوے اپنے آقا کے پاس کی آقا نامعلوم اب کیا سزا دے گا اور کیا کرے گا۔ سلیمان نے کہا کہ ایک دوسرا مسئلہ بتائیے کہ سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ ابو حازم نے فرمایا کہ آپ کسی پر احسان کریں اور اس احسان کو کبھی نہ جتلائیں۔ ایک اور بات پوچھی سلیمان نے کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں سب سے احمق کون سا شخص ہے، بے وقوف کون شخص ہے؟ ابو حازم نے فرمایا کہ ایک شخص ظالم کی مدد کرے وہ سب سے بے وقوف شخص ہے۔ کیوں؟ دنیا داری کے لیے ظالم کی مدد کر دی اور آخرت کا عذاب اس نے اپنے سر لے لیا۔ آخری سوال سلیمان نے ابو حازم سے فرمایا، کہا کہ میں آپ کی نظر میں کیسا ہوں؟ ابو حازم نے فرمایا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کریں تو اچھا ہے۔ سلیمان نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ابو حازم نے فرمایا کہ آپ جس اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سلطنت پر اور حکومت پر آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے قتل و غارت کر کے ایک دوسرے کا حق مار کر اس حکومت کو چھینا ہے، اور آپ اسی حکومت پر بیٹھ کر پوری رعایا پر حکومت چلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا جو حشر قبر کے اندر ہو رہا ہے یا آخرت کے اندر ہوگا، آپ اگر ان سے واقف ہو جاویں گے تو آپ اس حکومت کو ٹھکرا دیں گے۔ ایک آدمی بادشاہ کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی نے کہا کہ ابو حازم آپ نے بہت بری بات کر دی۔ ابو حازم نے فرمایا کہ میں نے بری بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا ہے علماء کو کہ حق بات بولنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، بالکل اسے چھپائے نہ، ولا تکتمون، اور بالکل اس سے پیچھے بھی نہ ہٹے۔ ایک آخری سوال کیا سلیمان نے کہ اچھا یہ بتائیے کہ میں آپ کا کچھ کام آ سکتا ہوں، کچھ کام میں آپ کا کر سکتا ہوں؟ تو ابو حازم نے فرمایا کہ ایک کام اگر ہو تو کر دیجیے۔ کہا وہ کیا؟ جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت کے اندر داخل کر دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابو حازم نے کہا کہ پھر کچھ کام آپ نہیں آ سکتے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق بات الگ ہو اسے بیان کرو، جو غلط ہو اسے غلط رہنے دو۔ حق کو غلط کے ساتھ ملا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا۔
آپ بڑوں کے سامنے کھڑے ہو بالکل حق بولیے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. چھوٹوں کے سامنے کھڑے ہو وہاں بھی حق بولیے، اپنا حق جا رہا ہو وہاں بھی حق بولیے، دوسرے کے حق میں جا رہا ہو وہاں بھی حق بولیے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اسے گن نہیں سکیں. سبحان اللہ.